اتنی پریڈکٹیبلٹی لا میں ہوتی ہے، اور جس بنیاد پر آیا ہے اس بنیاد پہ پریڈکٹیبلٹی تھی کہ یہ کسی جورسڈکشنل ایرر پہ یا الیگیلٹی پہ نہیں آئے گا، یہ صرف شارٹ سینٹنس ہونے کی بنیاد پہ سینٹنس سسپینڈ ہونے کا امکان نظر آ رہا ہے۔ اب اپنی اپنی تشریح ہے پاکستان میں عالمیہ یہ ہے، جس کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ بینچ اچھا ہو جاتا ہے، جس کے خلاف آتا ہے وہ بینچ برا ہو جاتا ہے۔ اب جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے کہ یہ پیغام اوپر سے آیا ہے اور پلڑے کا رخ تبدیل ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ نارمل اور یوزول پریکٹس ہے کہ آرڈینریلی شارٹ سینٹنس سسپینڈ کر دی تو جاتی ہے۔ اس کو واپس ٹرائل کورٹ بھیجا جائے گا تو ری ٹرائل ہوگا یا کیس وہیں سے؟ وہ اپیل میں فیصلہ ہوگا۔ اگر اپیلیٹ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایسے میٹیریل ڈیفیکٹس ہیں ٹرائل میں یا پروسیجرل ڈیفیکٹس ہیں، ایررز ہیں، تو پھر اسے واپس ریمانڈ کے لیے بھیج سکتی ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ ملزم کے کیس کو پریجوڈس ہوا ہے۔ اگر سمجھتی ہے کہ ڈیفیکٹس ایسے ہیں جو کیوریبل ہیں اور عدالت اپیل اسے خود سے دیکھ سکتی ہے، تو پھر ریمانڈ کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، آج بھی جو کنٹینشنز پٹیشنرز کونسل کی طرف سے سامنے آئی ہیں وہ وہی تھی ٹچنگ دی میرٹس آف دی کیس، لیکن بینچ نے جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے ان باتوں پہ کوئی فیصلہ نہیں دیا، نہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ورتھ کنسیڈریشن ہے۔ انہوں نے شارٹ سینٹنس کو بنیاد بنا کے سینٹنس سسپینڈ کی ہے، کنوکشن کنٹینیو کر رہی ہے، اور ایک اور جو کنوکشن کنٹینیو کر رہی ہے ٹھیک ہے کہ کیا اس سے کنوکشن سے پیدا ہونے والے کانسیکوینسز ختم ہو گئے ہیں؟ اس سے صرف حراست ختم ہوگی جو کنوکشن سے پیدا ہونے والے لیکن حراست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سائفر کیس میں گرفتاری کی بات کی جا رہی ہے، اس حد تک ہو گئی، سمجھ چلے فرض کرے ہو گئی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ کنٹینیو کرے گی۔ نہیں آ رہا ہے نا کنٹروورسی کہ کیا ساری کنوکشن ہی سسپینڈ ہو گئی ہے یا صرف سینٹنس؟ اٹس اونلی سینٹنس وچ ہیز بین سسپینڈڈ۔ وہ سسپینڈڈ کنوکشن یا سینٹنس کے ساتھ ان کی اپیل کی سماعت ہوگی، اور اگر اپیل میں انہیں بری کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ اس فیصلے کے باقی نیگیٹو کانسیکوینسز سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اپیل کہاں؟ ٹرائل کورٹ میں ہی؟ نہیں، اپیل تو اسلام آباد ہائی کورٹ ہی سنے گی۔ یہ جو سزا کی معطلی کا قانون ہے یہ ہے ہی اپیل کی پینڈنسی کے دوران ہے، کہ اگر کوئی اپیل پینڈنگ ہے اور کوئی ملزم درخواست کرتا ہے کہ میری سزا معطل کر دی جائے، تو عدالت موزونیت کو دیکھتے ہوئے اس کی سزا معطل کر دیتی ہے۔ اور مین وائل پیرلل ٹرائل ادھر بھی چلے گا ساتھ ساتھ ٹرائل کورٹ میں بھی؟ نہیں، ٹرائل کورٹ میں ابھی کچھ نہیں چلے گا جب تک کیس ریمانڈ نہیں ہوگا۔ اچھا، ریمانڈ، اگر کیس ریمانڈ نہیں ہوتا تو کیونکہ ریمانڈ کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے۔ اور اگر الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کر دے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو؟ الیکشن کمیشن کہاں کرے گا؟ سپریم کورٹ میں۔ اچھا، وہ اگر ان کی پٹیشن ڈسمس ہو جاتی، بی سی او پٹیشن فار سسپینشن آف سینٹنس ڈسمس ہوتی ہیں، تو سب لوگ سپریم کورٹ میں جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خصوصی عدالت کا ایک اور جوڈیشل آرڈر آیا ہوا ہے کہ 30 اگست تک ان کو رکھنا ہے جیل میں۔ یہ آرڈر، اس آرڈر کے جوڈیشل ہونے پہ مجھے بھی تھوڑے سے ہے، ایک تو اس پہ ڈیٹ نہیں نظر آ رہی، اوریجنل تو میرے پاس نہیں ہے، جو وائرل ہو رہی ہے کاپی، کہ انہوں نے ملزم کو پیش کیے بغیر کیسے ریمانڈ میں رکھنے کا حکم دے دیا۔ اس سے بہتر تھا، قانونی طور پہ موضوع ہوتا کہ وہ ان کی پروڈکشن کے آرڈر کرتے، وارنٹ کے ذریعے، وارنٹ آف پروڈکشن کے ساتھ، اور پھر یہ فیصلہ کرتے کہ انہیں بیل دینی ہے یا جیل واپس بھیجنا ہے۔ اینی وے کل ان کا پروڈکشن آرڈر کل کے لیے موجود ہے، 30 کو انہیں پروڈیوس کر دیا جائے گا۔ اچھا، وہ وہاں پیش کیے جائیں گے؟ جی، آرڈر کی جو نظر آ رہا ہے، لیٹر ہے which has been addressed to the prison in charge، اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس نگران حکومت نے اس معاملے کو حل کرنا ہے، لیکن 2 دن گزر گئے، حل کوئی سامنے نہیں آیا، تو کاکڑ فارمولا ناکام ہونے جا رہا ہے؟ نگران حکومت کے پاس اس مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ مختلف دہائیوں پہ پھیلی ہوئی مختلف سیاسی جماعتوں کی اور دوسرے آمروں کی حکومتوں کا پیدا کردہ مسئلہ ہے، جس کی طرف کبھی بھی کسی نے سنجیدگی سے توجہ نہیں کی کہ ہم توانائی کی بڑھتی ہوئی ضرورت کو کہاں سے پورا کریں گے۔ چیپ ریسورسز کی طرف جانا ہے یا ہائر پرائس پہ جانا ہے؟ ابھی سینیٹر مشتاق صاحب بات کر رہے تھے، ہمارے پاس 2 ریسورسز تھے کوئلے کے علاوہ بھی، پانی اور سن لائٹ، دونوں کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا۔ کالا باغ ڈیم پہ جو کنٹروورسیز پیدا کی گئیں، ہر ایکسپرٹ نے یہی مشورہ دیا کہ کالا باغ ڈیم سے ملک کا کوئی نقصان نہیں، نہ دریا سندھ خشک ہو جائے گا، نہ نوشہرہ ڈوب جائے گا۔ لیکن
سیاسی آواز اتنی مضبوط تھی کہ ترقی کا یہ راستہ بند ہو گیا. فیزیبلٹی رپورٹس پہ جو کاسٹ آئی وہ ختم ہو گئی. ایک بہترین پروجیکٹ، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن میں سوچ سکتا ہوں کہ شاید آج اس سے بجلی بھی بن رہی ہوتی اور دریائے سندھ کا پانی بھی محفوظ ہوتا اور ہمیں ریزروائر میں کچھ پانی اور بھی ملتا، کچھ کینالز اور بھی ملتی. منگلا اور تربیلا ڈیم کے دونوں پروجیکٹس پاکستان کے لیے بہت ہی یوزفل ثابت ہوئے. لیکن جیسے آپ کی آواز میں ایک دم ہمیں گراؤ مزید- آیا ہے، ایک دم جیسے آپ کی ٹون نہیں، وہ ڈاؤن کیا ہوئی ہے. کریں؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ گڑے مردے ہیں نہیں، نیئر صاحب. ایک علماء کے لیے بات کرنے ہاں، دیں. یہ وہ کہتے ہے. ہیں- مجھے آپ حل بتائیں ابھی کی سچویشن کا. ابھی کی سچویشن پہلے بتایا کہ ان کے پاس کیئر ٹیکرز کے پاس کوئی حل نہیں ہے. جہاں تک بات ہے رونے دھونے کا، وہ کیا کہتے ہیں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. ہم سب لوگ روز بیٹھ کے ٹی وی پہ یہی رونا دھونا کرتے ہیں، لیکن یہ کثیر الطبقاتی نظام ہے. جن طبقات نے یہ ماحول پیدا کیا ہے انہیں ان سڑکوں پہ رینگتے ہوئے روتے بلکتے بچوں سے، عورتوں سے، مردوں سے کوئی غرض نہیں ہے. نہ ان کی آمدنی میں کوئی کمی ہے، نہ ان کی سہولت میں کمی ہے، نہ ہی ان کا جو دعویٰ ہے حق اقتدار کا کہ پاکستان میں اقتدار کی دعوے داری صرف ہمارے پاس ہے، اقتدار کے حقدار صرف ہم ہیں اور عوام منتخب کریں عوام منتخب نہ کریں انہیں اقتدار میں حصہ مل جاتا ہے. کہتے ہیں تیرا حسن چھیڑتا ہے پہلو بدل بدل کے، ایک جماعت کے بعد دوسری جماعت، دوسری کے بعد تیسرا انتظام، تیسرے کے بعد چوتھا انتظام. لیکن بات وہیں کی وہیں ہے کہ ڈھاک کے وہی تین پات، غربت بڑھتی لیکن جائے دیکھیں گی. جب لاوا پھٹتا ہے تو سری لنکا کی طرح کے حکمرانوں کو پھر وہاں سے بھاگنا پڑا. نہیں، وہ کئی ملکوں کے حکمران ایسے ہی بھاگے، لیکن جن ملکوں کو عوام کی مرضی کے خلاف عوام کے پیسوں پہ عیش و عشرت کا چسکا پڑ گیا ہے انہوں نے اپنی عیاشیوں پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. مجھے بتا دیں پچھلے 40 سالوں میں یہ توانائی کا بحران 30 سال سے واضح نظر آ رہا ہے ضیاء الحق کے دور سے. کس گورنمنٹ نے کوشش کی ہے بجلی کے ضیاع کو روکنے کی، بجلی کو بڑھانے کی؟ یہ آئی پی پیز والا اب وہی بات کے بعد بار وہی بات کریں. اب کیا کریں؟ جس سانپ نے ہمیں ڈسا ہے ہم اس سانپ کو کیسے بھول جائیں، اور جو ڈس رہا ہے اس سانپ کو کیسے بھول جائیں. یہ آئی پی پی پروجیکٹس ہمیں ہر روز ڈس رہے ہیں اور ہم ہیں کہ ری سڑکوں پہ نیگوشیٹ مر کر رہے سکتے ہیں. ہیں. نہیں یہ سب بریک لینی ہے مجھے. کیا ری نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ؟ معاہدوں کو جان چھڑائی جا سکتی ہے ان سے؟ نہیں، ان کے پاس سوورن گارنٹیز آپ کو پھنسائیں گے جیسے اور سینڈک میں تقسیم کار کمپنیز کا اگر معاملہ نظام صوبوں کو منتقل کر دیا جائے 18ویں ترمیم کے بعد، کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ نہیں صاحب کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. یہ سب ملے ہوئے ہیں، سب کے انٹرسٹ ہیں. انہوں نے صحیح کہا ہے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ آئی پی پیز میں شیئرز کس کے ہیں اور ملکیت کس کی ہے اور کارپوریٹ انٹرسٹ کن لوگوں کا ہے. کس کو ضرورت پڑی تھی یہ کہ روپے کی بجائے ڈالر کے ساتھ فکس کرنے کی؟